بن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات تھوڑی ہے مجھ کو خیرات تھوڑی ہے بھوک میں گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو مارے نیارے ہوئے ہیں کوئی مورا لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو کوئی مورا لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تم کو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی آل زہرا کی کر لو غلامی چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی آل زہرا کی کر لو غلامی ان کے صدقے سے زاہد نیازی ان کے صدقے سے زاہد نیازی پھر شکر ہم کے مارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا ماشاءاللہ جزاک اللہ بھائی صاحب قرآن پاک اور سائر قرآن کے نعت پاک سے ہمارے دلوں کو خوش فرمائے تھے رب کائنات نعت مصطفیٰ کی برکت سے اس جگہ پر اپنے رحمتوں کا نزول فرمائے اور جتنے احباب اللہ سب کو داریں عزتیں عطا فرمائے غلام حشر میں جب سید الورا پہ چلے غلام حشر میں جب سید الورا پہ چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اور سب ٹھیک ہے غلام حشر میں جب سید الورا پہ چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اور چراغ لے کر جو اشاعت مصطفیٰ کے چلے چراغ لے کر جو اشاعت مصطفیٰ کے چلے ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے چراغ لے کر جو اشاعت مصطفیٰ کے چلے ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے اور وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دوران وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دوران ارے جہاں بھی تذکر سلطان انبیاء کے چلے وہیں پہ تھم گئی کریم آقا صلاۃ والسلام کے ذکر پاک کی برکت سے
وہیں پہ تھم گئی گردش دوراں، ارے جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے، اور طلب ہوئی جب سرے کو حسین شب اسرا، طلب ہوئی جب سرے کو حسین شب اسرا، حضور باقی کے منظر پہ مسکرا کے چلے، طلب ہوئی جب سرے کو حسین شب اسرا، حضور باقی کے منظر پہ مسکرا کے چلے۔ اور بڑا ہی خوبصورت پیارا شعر ہے کہ نظر بان میں پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بان میں پاکیزگی پڑے ان پر، ارے مسافران نہات اسی لیے نہا کے چلے، نظر بان میں پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بان میں پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران نہات اسی لیے نہا کے چلے۔ اور نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا، نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا، ارے جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے۔ نصیر کون ہے 313 رسول، نصیر کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے۔ چراغ لے کر جو ساتھ مصطفیٰ کے چلے، ہوائے ترک جھونکے بھی سر جھکا کے چلے۔ بارگاہ سرور کونین میں حدیثات کے لیے سید صداقت علی شاہ صاحب تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں حدیث نافذ فرمائیں۔ تمامی احباب درود پاک پیش فرمائیں، پڑھیے مل کر سارے صلی اللہ علیہ تعمیر کرنا ہے درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
जोगे तुम्हारे दर पे ही लो लगे है ये सब तुम्हारा करम है आका बशीर कहिए नज़ीर कहिए उन्हें सिराजे मुनीर कहिए बशीर कहिए नज़ीर कहिए उन्हें सिराजे मुनीर कहिए जो सर बसर है कलाम रब्बी वो मेरे आका की जिंदगी है जो सर बसर है कलाम रब्बी वो मेरे आका की जिंदगी है ये सब तुम्हारा है आका ये सब तुम्हारा करम है आका ये सब तुम्हारा करम है आका अता किया मुझे को दर्द उल्फते कहाँ थी ये खता की किस्मत अता किया मुझे को दर्द उल्फते कहाँ थी ये खता की किस्मत मैं इस करम के कहाँ था काबिल मैं इस करम के कहाँ था काबिल हुजूर की बंदा परवरी है मैं इस करम के कहाँ था काबिल हुजूर की बंदा परवरी है ये सब तुम्हारा करम है आका यही है खालिद असास रहमत यही है खालिद बिना की अजमत यही है खालिद असास रहमत यही है खालिद बिना अजमत नबी का इरफान जिंदगी है नबी का इरफान जिंदगी है नबी का इरफान बंदगी है ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है ये सब तुम्हारा करम है आका कहिए सुभान अल्लाह सलाम तरीका मैं अपने हाथ मुकम्मल करता हूँ या मुस्तफा पता हो फिर दिन हाज़री का या मुस्तफा पता हो या मुस्तफा पता हो फिर दिन हाज़री का कर लो नजारा कर फिर आपकी गली का कर लो नजारा कर मैं आपकी गली का या
بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، کر لو نظارہ کے میں آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو روتا ہوا پھرا تارے جگر دکھاؤ، روتا ہوا پھرا تارے جگر دکھاؤ، افسانہ بھی سناؤ میں اپنی بے کسی کا، افسانہ بھی سناؤ میں اپنی بے بسی کا، کر لو نظارہ کر میں آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو غربت کی بھیک دے دو، دیتا ہوں واسطہ میں صدیق کا عمر کا عثمان کا علی کا، صدیق کا عمر کا عثمان کا علی کا، کر لو نظارہ کے میں آپ کی گلی کا، اور آخری سے پیش کرتا ہوں کہ سبحان اللہ۔ دنیا کے تاجدار تم سے مجھے غرض کیا، دنیا کے تاجدار تم سے مجھے غرض کیا، منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا، منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پیر ذہن حاضری کا، کر لو نظارہ کر میں آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، سیدھی صلاح خوبصورت انداز میں باتیں اپنی حالت فرما رہے تھے، مہمان تشریف لا رہے ہیں، تمام کو دل کے سرگرمی سے خوشحالی کہہ رہے ہیں۔ محبوب خدا سید و سرور کے برابر، محبوب خدا سید و سرور کے برابر، ارے لاؤ تو صحیح کوئی میرے پیمبر کے برابر، محبوب خدا سید و سرور کے برابر، لاؤ تو صحیح کوئی میرے پیمبر کے برابر، اور لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر، لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر،
پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر۔ اقبال کہتا ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب دوسرا کوئی آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، محبوب خدا سید و سرور کے برابر۔ لاؤ تو صحیح کوئی میرے پیمبر کے برابر، جن کی شان میں حسان کہے وہ حسن من کا لم ترکت تو آئینی واجمل من کا لم تلد النساء، خلقت مبرم من کل عیب کانکا خود خلقت کما تشاء۔ حضرت امیر خسرو کہیں ایک روز جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھے ہیں جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ سن کر کہنے لگے جبریل امی ابا کہاں کر دیدم مہرے بتا کر دیدم بسیار خوباں دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری محبوب خدا سید و سرور کے برابر۔ ارے لاؤ تو صحیح کوئی میرے پیمبر کے برابر۔ نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں نیازی، ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر۔ بارگاہ رسالت ماں میں حدینات کے لیے حضرت علامہ سرفراز آفی صاحب کو یاد کروں گا، آپ حضور کی بارگاہ میں حدینات ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیہ یا حبیب ہے
بستی میں اجازت ہے نسیم آئے صبا اجازت ہے نسیم آئے صبا بہار آئے اجازت ہے نسیم آئے صبا وہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے وہ بستی اہل دل اور دیوانوں کی بستی ہے گئے جتنے رد نظر وہ دامن تار تارائے گئے جتنے کی رد نظر وہ دامن تار تارائے جبھی زندگی میں اے خدا پھر بار بار علم ہے زندگی میں اے خدا پھر بار بار قدم دے کے وہیں سجدے گزارائے جہاں نقش قدم دے کے وہیں سجدے گزارائے جو لمحے تھے اور قلم سے
آمد میں قلم جب سے ہوا خمنات یہاں میں ادیب اپنا قلم جب سے ہوا ہے خمنات یہاں میں ادیب اپنا بہت رنگین بے مضمون بڑے نقشو نگار بہت رنگین بے مضمون بڑے نقشو نگار سکون کے متین میں گزارا دل مضطر وطن میں پھر تجھے کیسے نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے جو حق میں امت کے تیرے لب پر سمال آیا کمال آیا جو حق میں امت کے تیرے لب پر سمال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال
کے ماتے پہ دل خدا نے غرور ہو تو کا توڑ ڈالا لگا کے ماتے پہ دل خدا نے وہ کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا وہ کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا اور نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پہ نکھار آیا نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نکھار آیا چمن میں کلیوں کے رکھتے ہو سنو جمال آیا کمال آیا چمن میں کلیوں کے رکھتے ہو سنو جمال آیا کمال آیا اور لقب جو صدیق تیرا ٹھہرا میرا سب سے ہے تیرا پہرا لقب جو صدیق تیرا ٹھہرا میرا سب سے ہے تیرا پہرا نبی کی شاطر پہ جیسے تجھ کو جلال آیا کمال آیا نبی کے شاطر پہ جیسے تجھ کو جلال آیا کمال آیا عمر کی جرأت پہ جاؤ قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزاں عمر کی جرأت پہ جاؤ قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا حسین ابن علی کا نعرہ زباں پہ آیا تو دل پکارا حسین ابن علی کا نعرہ
دل پکارت نبی کا پیارا کمال آیا کمال آیا کمال آیا نبی کا پیارا کمال آیا کمال آیا کمال آیا اور نبی تو صائب سبھی ہے اعلیٰ رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو صائب سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آنکھیں میں آمینہ کا وہ لایا کمال آیا مگر جو آنکھیں پہ آمینہ کا وہ لایا کمال آیا مگر جو آنکھیں پہ آمینہ کا وہ لایا کمال آیا نبی کا لب میں جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا ماشاء اللہ جزاک اللہ خوبصورت انداز میں خوبصورت حاضری نام مصطفیٰ حضرت چند فرمانے کے آپ سماعت فرما رہے ہیں مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا اور تو کسی کو اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو اٹھاتا نہیں اپنے در سے کیونکہ تیری شان کے شائع نہیں ایسا کرنا تو کسی کو اٹھاتا نہیں جب بھی سائل نے گھبرا کے انہیں پکارا ہے آواز یہ آئی ہے کہ یہ شخص ہی ہمارا ہے ارے فریاد جو امتی کریں حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا اور ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام ارے جن کا مسلک تھا رخ والضحیٰ کی زیارت کرنا ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام ارے جن کا مسلک تھا رخ والضحیٰ کی زیارت کرنا مجھ پر بھی محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی مجھ پر بھی محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی ہاں کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا ہاں اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا اور میں گزارش کروں گا حضرت علامہ حافظ صغیر احمد صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور احباب کے کچھ شاکان مصطفیٰ کے دلوں کی کھیتی کے ساتھ فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حضرت علامہ حافظ صغیر احمد چشتی
على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله کوئی لفظ خاموش نہ رہی اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں حمد و محبت پیش کریں الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سراج المنير اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے پروردگار عالم نے اس نفسہ نفسی کے عالم میں پریشانی کے عالم میں دنیا کے جس کونے میں بھی نظر اٹھائیں پریشانیاں ہی نظر آ رہی ہیں خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ دور میں اپنی اور اپنے محبوب تاردار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما رہا ہے میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم عبادت کے بعد دعا مانگتے ہیں اپنے دل میں ہر عبادت ہر عمل سے پہلے بھی دعا مانگو کیونکہ جب بندہ کوئی عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان بھی جو ہے اپنے ارادے مضبوط کر لیتا ہے بندہ ارادہ کر کے بھی گر جاتا ہے بعض دفعہ عمل کرتا چھوڑ دیتا ہے تو پہلے دعا کیا کرو اے اللہ جو میں قدم اٹھانے لگا ہوں فقط تیرے محبوب کی رضا کے لیے ہے اے اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا پھر جب قبولیت ہو جائے تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے اور اگر کثیر تعداد میں ذکر خیر کیا جائے اور رب کی بارگاہ میں اور حضرت محبوب کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو تو پھر وہ عمل کسی کام کا نہیں ہوتا قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں اس آیا مبارکہ کا جو پیچھے سے ربط چل رہا ہے اس سے مراد اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جو فقط اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کرتے ہیں اس آیا مبارکہ کی شرح میں حدیث مبارکہ اس کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ رسول اللہ اگر کوئی بندہ عمل کرے لوگ اس پر اس کی تعریف کریں حتیٰ کہ تعریف کا یہ درجہ ہو کہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے دنیا و آخرت میں خوشخبری ہے جو بندہ خود چاہتا ہے میرا چرچا ہو جو خود بندہ چاہتا ہے میرے نعرے لگے لوگ میری تعریف کریں اس کی تعریف فقط ایک محفل تک محدود رہ جاتی ہے بندے جب اس محفل کو برخاست کرتے ہیں تو ایک کان سے بات سنی دوسرے سے نکل گئی مگر جب اخلاص سے جو بندہ تو جملے کہتا ہے وہ زبان سے ہوتے ہوئے بندوں کے دلوں پہ جا کے ٹکراتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے سننے والا اور سنانے والا جو ہوتا ہے دونوں کا اللہ بیڑا پار کر دیتا ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے اور اخلاص کی دولت اللہ ہمیں عطا فرما دے تھوڑے سے بدر کے اندر 313 تھے نا کم و بیش
ہزاروں کی تعداد میں کفار تھے، مگر کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تھوڑے تھے مگر اخلاص والے تھے۔ ان کا خلوص دیکھا تھا بدر میں؟ ذرا اخلاص کا کے اوپر نظر تو ڈالو، ذرا ایک نظر ڈالو کہ جب بدر کا میدان مکمل ہوا تو بعض صحابہ حضور کی محفل میں مسکرانے لگے۔ میرے اور آپ کے آقا دلوں کے بھید جانتے تھے، حضور فرماتے مجھے پتا ہے کیوں مسکراتے ہو، کیوں ہنستے ہو، مجھے سارا پتا ہے۔ ہنستے اس لیے ہو نا، ہم ابھی وار کرنے لگتے تھے دشمن پہلے گر جاتا تھا۔ اصل بات یہ تھی تمہاری مدد کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا، تمہارے اخلاص کی وجہ سے تم ابھی قدم اٹھانے کا ارادہ کرتے دشمن پہلے گر جاتا تھا۔ تو آج بھی پیر جلندری کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، تیری مدد کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اب ماحول کیوں نہیں نظر آ رہا؟ دیکھا نہیں اللہ کے برگزیدہ بندے چاہتے نہیں تھے ہماری کوئی تعریف کرے، مگر جب صبح اٹھتے تھے، آج بھی اٹھتے ہیں اللہ کے نیک بندے، ان کے چہروں کی نورانیت بتا رہی ہوتی ہے کہ اللہ کا خاص بندہ ہے جس نے رات کو رب کی بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکایا ہے۔ تو ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے جن کے ذریعے ہم تک یہ دین پہنچا، ان کے اندر اخلاص تھا۔ وہ عمل کر کے چھپاتے تھے، چھپتے تھے۔ صحابہ کرام جو فرض نمازیں پڑھتے تھے وہ مسجد میں پڑھتے تھے، جو نفلی عبادات ہوتی تھی وہ گھر کے پچھلے کونے میں کرتے ہوئے جاتے۔ کسی حوالے سے حدیث میں پیش کرنے لگا ہوں، رسول پاک کی جو حدیثیں ہیں، جو پیغام ہیں، سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں میں گھر میں اپنے کمرے میں مصلی پہ بیٹھا ہوا تھا، نفل پڑھے ہوں گے تو وظائف تسبیح پہ کر رہے ہوں گے، کہتے ہیں میں عمل کر رہا تھا، اچانک میرا کوئی دوست یا رشتہ دار یا کوئی جاننے والا آ گیا، حدیث میں اس کا ذکر نام نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میں مصلی پہ خوب رب کی بارگاہ میں گر گڑا کے دعائیں مانگ رہا تھا، تسبیحات پڑھ رہا تھا، نفلی عبادت کر رہا تھا، اچانک نہ مجھے اس کے آنے کی خبر تھی۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، جب ریاکاری ہو نا، بندہ اونچی اونچی تقریر کرتا ہے، جب پتہ چلے نا کہ کوئی کچھ دے نہیں رہا، بعض آہستہ نہیں کرتی ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہی اور بندے بھی کوئی عمل کرتے ہیں، یہ گوئیے بھی کئی مرتبہ آتے ہیں، تھوڑی دیر پیسے نہ دے، وہ گانے والے جو ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے چلو اگلے دروازے پہ چلیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہے کہ مجھے خبر نہیں تھی اس کے آنے کی۔ اصل کون کہہ رہا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، فرماتے اللہ کی قسم مجھے اس بندے کے آنے کی خبر نہیں تھی، نہ میں نے اس کو بلایا تھا، اچانک آ گیا، لیکن میں پورے جوبن میں عبادت کر رہا تھا۔ یا رسول اللہ، یہ رب کی بارگاہ میں ریاکاری میں تو نہیں لکھا جائے گا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا، اچانک آ گیا۔ جب وہ آیا تو مجھے تب خبر ہوئی کہ اس نے مجھے دیکھ لیا اس حالت میں، ریاکاری تو نہیں ہے۔ رسول پاک دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ فرمایا ابو ہریرہ تجھے اللہ تعالیٰ نے 2 ثواب عطا فرمائے ہیں، ایک اعلانیہ کہ اس نے تمہیں دیکھا تم اونچی اونچی اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اور ایک تیرے دل کے اندر ریاکاری نہیں تھی، فقط اخلاص تھا، تو فقط اللہ کی رضا کے لیے پچھلے کمرے میں چھپ کے عبادت کر رہا تھا۔ ابو ہریرہ اخلاص کی وجہ سے اللہ تجھے 2 ثواب عطا فرما رہا تھا، 2 ثواب۔ جیسا حدیث مبارکہ میں ہے کہ بندہ کسی چٹان کے اندر بھی عبادت کرے، حدیث ہے، اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو، فرمایا بندوں کی زبانوں پر اللہ اس کی تعریف لے آئے گا، بندوں کی زبانوں پر اللہ اس کی، دیکھا نہیں کئی جنگلوں میں اللہ کے نیک بندے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں اللہ کا بندہ پشاور سے آگے فلاں جگہ پر ہے، 5 گھنٹے بڑا بڑا کوئی وزیر چل چل کے اس کے پاس جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟
وہ اللہ کا نیک بندہ نہیں چاہتا کہ لوگ آئیں یہاں، لیکن رب چاہتے ہیں میرے بندے کا دیدار کرنے کے لیے کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، اگر اسے پہاڑوں کے دامن میں چل کے بھی پہنچنا پڑے وہ جائے گا۔ تاریخ کے اندر ایسے بزرگوں کے نام آج بھی ہیں، لوگ پیدل چل کے جاتے ہیں۔ وہ بزرگ نہیں چاہتے کوئی آئے، وہ تو کہتے دور رہے تاکہ میں رب سے اپنی راز نیاز کی باتیں کر سکوں، لیکن رب چاہتا ہے جاؤ دیکھو میرا بندہ جنگل میں فقط میری رضا کے لیے عبادت کر رہا ہے۔ آخری حدیث حضور کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں گیا، رسول پاک کے ظاہری وصال کے بعد میں نے روضہ مبارک کے قریب دیکھا حضرت معاذ بن جبل زارو قطار ہو رہے ہیں، معاذ بن جبل زارو قطار ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا پوچھوں تو بھائی معاذ سے کون سی غلطی ہو گئی؟ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر معاذ بن جبل زارو قطار ہو رہے ہیں۔ عمر بن خطاب نے پوچھا معاذ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا اور تو کچھ نہیں ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ پتہ یہ کس جماعت کے فرد ہیں جن کے بارے میں قرآن نے بارہا مرتبہ متعدد جگہ پہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، اللہ اس جماعت سے راضی۔ لیکن خوف کا عالم دیکھو کیا ہے، معاذ بن جبل حضور کی بارگاہ میں رو رہے ہیں۔ معاذ کیوں روتے ہیں؟ کہا میں نے لمحہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، چھوٹی سی ریاکاری شرک ہے، اسے حدیث میں شرک اصغر کہا گیا، چھوٹا شرک۔ میں نے رسول پاک سے کیا سنا ہے، چھوٹی بھی ریاکاری کیا ہے، شرک ہے۔ میں معاذ بن جبل روتا ہوں کہیں مجھ سے کوئی چھوٹی بھی ریاکاری نہ ہو گئی ہو۔ رو رہے معاذ بن جبل بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ ملتی جلتی حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ تو صحابہ کرام اس ریاکاری سے بڑا بچتے تھے، اور بچتے کیا تھے، کر کے پچھلے کمرے جا کے عبادت کرتے، تو فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے۔ اور اسلام کی یہ سب سے پہلی جماعت ہے جن کے استاد کا نام کیا، معلم کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کائنات کے سب سے بڑے استاد جو نبیوں کے بھی استاد ہیں، نبیوں کے بھی امام ہیں، ان سے انہوں نے سبق سیکھا اور پوری کائنات کے اندر وہ سبق پوری کائنات کو سکھایا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے۔ تھوڑا کر لو یار، یہ دودھ ہوتا ہے نا دودھ، میں تو اکثر کئی دوستوں سے کہتا ہوں یار اگر چائے ایک کپ پیتے نہیں چھوٹتی آدھا پی لو، کوئی آدھا پینے کا اگر کسی کو چسکا ہے تو اس سے آدھا کر لو۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میرا گزارا نہیں ہوتا تو یار تم 2 کلو دودھ لینے جاتے ہو، وہ دودھ میں کیمیکل بھی ہوتا ہے، اس دودھ میں پانی بھی ہوتا ہے۔ تو عقل یار ذرا سوچو تو صحیح، عقل میں ذرا سوچو، 2 کلو کی بجائے 1 کلو لے آؤ، پیسے کہو 10 روپے زیادہ لینے ہیں لے لے، مجھے کیا دے خالص دودھ 1 کلو۔ اگر تو نے زیادہ چائے بنانی ہے تو گھر میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنی، تھوڑا سا ڈال لے اپنے اندر کو خوش کرنے کے کہ ذرا دودھ زیادہ ہے، لیکن تجھے یہ تو پتا ہوگا نا میں نے اس میں خالص کیا ڈالا ہے، پانی ڈالا ہے۔ یا تو نے چائے بنانی ہے تو جہاں تو پورا کپ ڈالتا ہے آدھا ڈال لے، تھوڑا پی لے، خالص تھوڑا بھی ٹھیک ہوتا ہے ملاوٹ سے۔ تو جو ملاوٹ زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ بھی جو ہوتا ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ تو یہی مثال ہے کہ ریاکاری سے اللہ ہمیں بچا لے، تھوڑا عمل کر لو، تھوڑا عمل کر لو۔ ایک صحابی آئے تھے نا حضور کی بارگاہ میں، انہوں نے فرمایا کہ فرض نمازیں پڑھنی ہیں لیکن ساتھ ساتھ نفل بھی پڑھنے ہیں۔ یا رسول اللہ نفل کے وقت ملا تو پڑھ لوں گا۔ روزے رکھنے ہیں تو نے رمضان کے؟
مگر وقت ملا تو نفلی بھی رکھ لینا. یا رسول اللہ موقع ملا تو بڑا مشکل سے کام نظر آتا ہے, نفلی کا میں مان کے روزے رکھوں گا. تو یہ اور بھی عمل بتائے. جب وہ شخص جانے لگا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کسی نے جنتی شخص دیکھنا ہو تو دیکھ لو. اس نے سچ بات کہی کہ یا رسول اللہ فرض ادا کروں گا, کبھی موقع ملا تو نفلی عبادت بھی کر لوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں ایمان کی زندگی عطا فرمائے. جب دنیا سے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ طیبہ عطا فرمائے, اور جب قبر میں جائیں تو رسول پاک اپنے سینے کے ساتھ لگائیں. اگر کامیابی ہوئی تو دنیا و آخرت میں انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. ہمارے ایک استاد بھی بتاتے تھے, میں نے کتاب میں بھی پڑھا, ایک بادشاہ تھا, وہ بڑا دانا تھا, نیک تھا, بڑا دانا تھا. اس نے مسجد بنائی ان علماء کے لیے, میرے لیے بھی نہیں, کہ میرے پاس بھی امانت ہے ممبر حضور کا, تو میں انہیں شامل ہوں. اللہ اپنی بارگاہ میں یہ خدمت قبول فرما دے. وہ بادشاہ بڑا دانا تھا, بڑا نیک تھا, اس نے مسجد بنائی. اس نے کہا اب میں نے یہاں پر مسجد کا امام رکھنا ہے. میرا بھی اندر جھنجھوڑا جائے, آپ کا بھی. اس نے مولوی صاحب سے بات کی, پہلا دن ہوا. اس نے کہا کہ ذرا خیال کرنا, میں کبھی کبھی لیٹ بھی ہو جاتا ہوں جماعت سے. اس نے بادشاہ صاحب لیٹ گئے, دیکھا کہ نمازی انتظار کر رہے ہیں اور امام صاحب بھی کھڑے ہیں. کہا بھائی جماعت کا ٹائم تو متعین کر لیا تھا, تم نے جماعت نہیں کرائی. بادشاہ سلامت آپ نیچے نہ آئے تو میں نے جماعت کی لیٹ کر لیا, آپ آئیں گے تو کرا لیں گے. نماز پڑھی بادشاہ نے, جماعت ختم ہوئی, اپنے کمرے میں لے گئے, کہا چل تیری چھٹی, تیری چھٹی. ایک دوسرا رکھا, اس نے بھی وہی عمل کیا. ایک تیسرا رکھا تو نماز اس نے پڑھا دی ٹائم پر, جو متعین تھا ٹائم. بادشاہ آیا, اس نے میرا انتظار بھی نہیں کیا. سارے لوگ میرا انتظار کر کے جماعتیں کراتے ہیں, تو نے میرا انتظار بھی نہیں کیا. بادشاہ وقت جماعت کا متعین وقت ہو چکا تھا, میں نے آپ کا انتظار نہیں کیا, میں نے اللہ کی رضا کے لیے کرا. یہ ساری عمر کے لیے مسجد کا امام ہے. تو مسجدوں کے امام, مسجدوں کے خطباء اور ممبروں میں رات سے سزائیں دینے والوں, میری طرف سے میں اپنے اندر کو بھی جھنجھوڑتا ہوں اور انہیں بھی دعوت فکر دیتا ہوں. اپنا اندر درست کر لو, انشاءاللہ وقت آئے گا زمانہ تمہارا انتظار کرے گا, زمانہ تمہارا انتظار کرے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب الجلال, جو کچھ میں نے چند لمحات چند جملے کہے, اللہ دنیا و آخرت میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے سب بات جو سن رہے ہیں, مولا جب کائنات دنیا سے جانی کلمہ طیبہ عطا فرما دے. کل محشر کا دن آئے, یا رسول اللہ اپنے دست مبارک سے آب کوثر کے جام پلا دینا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب الجلال عمل کی سلام شمائے بز میں ہدایت پھیلا, سلام شمائے بز میں ہدایت پھیلا, سلام جس سبحانی گھڑی چمکا دل افرو دے ساتھ پھیلا, سلام مصطفیٰ جانے رحمت دلا, سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا, سلام آسیوں
آپ کی رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام حشر کا دن زیارت کا دن حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن ایسے یوم قیامت پھیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت کے لاکھوں سلام سلام سب رسولوں کے رسول اور یہ سلام عاجزان ہو تم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. ایک دفعہ سب فاتحہ کے اندر خوشی کر کے استاد اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك سيد الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحزان المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا العالمين. سورہ انشراق 3000 مرتبہ، سورۃ القریش 3000 مرتبہ، سورۃ العصر 3000 مرتبہ، سورہ کوثر، سورہ اخلاص 3000 مرتبہ، سورہ مزمل 313، درود تنزیلہ 3000 مرتبہ، درود درودی 6000 مرتبہ، دو انمول خزانے 3000 مرتبہ، پھر آگے 1000 مرتبہ استغفار 1000 مرتبہ، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ. احباب نے سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ، درود پاک پڑھا، تلاوت ہوئی، نعت شریف پڑھی گئی، اور بھی احباب نے جو کچھ بھی پڑھا، اہل خانہ نے پڑھا. مولا جو صحیح سے پڑھا گیا تیری بارگاہ پیش کرنے قبول کرنا. پڑھن کے اندر کو کمی رہ گئی ہے تو مولا اپنی رحمت کے نال معافی عطا فرما. جو کچھ بھی پڑھا مولا تیرے پیارے حبیب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کرنے مولا قبول فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل جناب 1,24,000 انبیاء کی روان پیش کرنے مولا قبول فرما. امام صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اعظام کی روان پیش کرنے مولا قبول فرما. تابعین، تبع تابعین، غوث، کتب، ولی، ابدال و محب، حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر ان کے تین مسلمان بچیاں بچے مردوں دنیا چلے گئے مولا سب کے کسالے ثواب اور پیش کرنے قبول فرما. خصوصاً بالخصوص قبلہ سید عبد علی شاہ صاحب کے والدین واسطے مولا اتنا کے کسالے ثواب قبول کرنا. جنت میں اعلیٰ مقام اپنے دیوار رحمت کی جگہ عطا فرما. اس خاندان کے نال تعلق رکھنے والے جتنے بھی افراد دنیا میں چلے گئے اللہ سب کو اپنے دیوار رحمت کی جگہ عطا فرما. مولا اس جگہ سے رزق حلال کا کاروبار ہو جائے، اللہ مزید برکتاں عطا فرما. خاص طور سے نیک خواہشات، نیک حاجات، نیک تمنا پوری فرما. تمام تنگیاں، تکلیفوں، مشکلات، مصیبتیں مولا آسان فرما. جتنے احباب آمین کہہ رہے ہیں مولا سب کی مشکلات کے اندر مولا آسانی پیدا فرما. مولا کریم سب سے فضل فرما، سب سے کرم فرما. جتنے احباب آمین کہہ رہے ہیں اللہ اگر کوئی بیمار سے شفا عطا فرما دے. اگر میں کوئی بیمار تنگ دست سے آتی جیسی دعا بھی منگتے ہیں مولا ساری دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرما. مولا کریم ملک پاکستان میں سلامتی عطا فرما. وطن عزیز میں امن دا گہوارہ بنا. قبلہ شاہ صاحب کی ہمشیرہ صاحب بیمار نے دعا کرو محفل پاک کی برکتاں نال، کلمت عالیہ کی برکتاں نال، دعاواں کی برکتاں نال مولا ہمشیرہ صاحبہ میں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت کلی عطا فرما. الہی بحق کے بنی فاطمہ کبر کو ایماں کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامانی آل رسول. الہی بحق کے محمد رسول دعا ہم گناہ گاروں کی کر قبول. جد میں غیب سی رضا اللہ لب ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ادھر کولیاں بھی جو یار
ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਾਲਾ ਪਾਲਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਕੋਲੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਉਧਰ ਆ ਗਏ